اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے میں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ پورا واقعہ معراج آپ کو اس حدیث کے حوالے سے سنا دوں جو متفق علیہ ہے۔ میں خود بیان کروں گی تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا احتمال ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ واقعہ معراج اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ متفق علیہ ہے، جس کا پایہ جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ انصاری صحابی ہیں اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق نہ رہا ہو۔ غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے۔ ان کو اس حدیث سے نہایت شوق تھا، انہوں نے اس کو نہایت محبت کے ساتھ محفوظ کیا تھا اور اس کی ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح بخاری میں عن قتادہ عن انس بن مالک بن سعصع کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست مروی بھی موجود ہے۔ ہم اس روایت کا لفظ بہ لفظ مطالعہ کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز اس ضمن میں بہت سی اشکالات دور ہو جائیں گے۔ حدیث یہ ہے: ام مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات آپ کو لے جایا گیا، یعنی واقعہ معراج بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر مستجعا اذ اتانی آت۔ اس اثناء میں کہ میں حتیم یا شاید ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا، ہجر بھی حتیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ فشکا ما بین ہذہ الی ہذہ من صورۃ نحرہ الی شعرتہ فاستخرج قلبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا۔ ثم اتیت بطست من ذہب مملوۃ ایمان فوصل قلبی۔ پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔ وفی روایا ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا حکمہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اتیت بدابۃ دون البغل فوق الحمار ابیض فقال له البراق۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے۔ یضع خطوہ عند اقصی طرفہ، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ فحملت علیہ، بس مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ فانطلق بھی جبریل،
اور جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حتیٰ اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایات جوڑ کر اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا۔ میں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید الانبیاء اور مرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ اب پھر اسی روایت کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو بیان ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ فاستفتح، بس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ فقیل من ھذا، قال جبریل، تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی پوچھ رہے ہوں۔ قانون ہے، لہٰذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی۔ کوئی جج اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا، فیصلہ تو مقدمے کی سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ کسی جج کو کسی واقعے کا ذاتی علم ہو تو بھی اسے مقدمہ کسی عدالت کو منتقل کرنا ہوگا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا۔ بس قانون ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ قال محمد، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء وفتح، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت فاذا فیہا آدم، پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کیجیے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے، تہنیت ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم صعد بی حتی السماء الثانیہ، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ فاستفتح قیل من ھذا، قال جبریل، قیل ومن معک، قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فتح۔ اس ساری عبارت کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ فلما خلصت فاذا یحیی وعیسی وہما ابنا خالہ، قال ھذا یحیی وھذا عیسی وسلم
علیہما فسلمت فردت ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح۔ پھر جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے، تو میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ یہاں غور کیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بیٹا کہہ کر کیا، جبکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو کل بنی نوح انسان کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹا کہنے کی بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہیں گے، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہیں گے، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم صعد بی الی السماء الثالثۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فإذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔ یعنی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے تبادلہ کے بعد فلما جاوزتہ بقا، جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ قیل لہ ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی یدخل الجنۃ من امتی اکثر ممن یدخلها من امتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بعثت میں میرے بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، اور وہ شفقت اور الفت جو کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہیے، یہ اس کا بکمال تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر محمول نہ کر لیجیے گا، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلہ کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فلما خلصت فإذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا، خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ یہاں نوٹ کیجیے صعد بی کی جگہ رفعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی سدرۃ المنتہی ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا ہے۔